حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، معزز طلبة اور طالبات، دارسین اور دارسات، آج کی یہ ہماری مجلس اور یہ کلاس ہمارا جو مقرر ہے تفسیر اور اصول التفسیر اور علوم القرآن، اس پر یہ ہماری کلاس ہے اور یہ اس کا موعد ہے اور اس کا وقت ہے۔ تو ہم گزشتہ دروس میں بہت ساری چیزیں ہم نے ان علوم سے متعلق معلوم کی۔ آخری درس میں ہماری بات جو چل رہی تھی وہ تفسیر کی مختلف قسمیں، اس کے مختلف اعتبارات کے حساب سے، تفسیر کی قسمیں، مختلف اعتبارات اور اس کے طریقوں کے تعلق سے ہماری بات ہو رہی تھی، اور ہم نے اس کے اندر بیان کیا کہ تفسیر کی بنیادی طور پر چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم لوگوں تفسیر بالمعقول باعتبار الناس لہو، وہ جو پہلی چار قسمیں ہیں ہم اس کو بیان کریں، پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر داخل ہوں گے۔ یعنی بنیادی طور پر جو چار قسمیں علماء کرام نے بیان کیے ہیں، ان میں سے پہلی قسم، جیسے کہ آپ نے کہا باعتبار معرفت الناس لہو، لوگوں کی معرفت کے حساب سے، کہ لوگوں کی معرفت تفسیر کے اندر کیسے ہوتی ہے، کیا ہر ایک اس کے اندر برابر ہے، کیا ہر ایک تفسیر چاہے پڑھے نہ پڑھے، سیکھے نہ سیکھے، معلوم کرے یا نہ کرے، تو اس کے حساب سے پہلی قسم ہے، اس کا تعلق لوگوں سے ہے۔ تو پہلی جو قسم ہے اس کا تعلق لوگوں سے ہے، اور اس قسم کے اندر ہم نے کس صحابی کے قول کو نقل کیا؟ ابن عباس رضی اللہ عبداللہ عنہ، بن جی، عباس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہم نے نقل کیا۔ انہوں نے اس کے اندر چار قسمیں انہوں نے بیان کی تھی، یعنی پہلی قسم لوگوں کے حساب سے انہوں نے چار قسمیں اس کی بیان کی تھی، تو یہ الحمدللہ ہم نے مکمل کیا۔ پھر دوسری جو قسم ہے وہ ہے باعتباری طریق الوصول الیہ، جی، باعتباری طریق الوصول الیہ، باعتباری طریق الوصول الیہ، الیہ، یعنی تفسیر کو پہنچنے کے راستے کے اعتبار سے، تفسیر کو پہنچنے کے اعتبار سے، تفسیر کے جو ہے طریقے جو ہیں اس کے حساب سے۔ تو اس کے اندر ہم نے دو قسمیں بیان کی، کہ تفسیر کی طرف جو کیسے پہنچا جا سکتا ہے، اس کے جو تفسیر کی گئی ہے وہ کس جو ہے طریقے سے ہوئی ہے، تو ہم ان میں سے کون سی تفسیر کو اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان تک پہنچنے کے لیے ہم کو یہ جاننا ہے کہ تفسیر کیسے کی گئی ہے، کیا ساری تفسیریں ایک جیسی ہیں؟ نہیں۔ تو ہم نے دو قسمیں اس کے اندر بیان کی۔ تو سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ التفسیر بالمأثور،
التفسير بالمأثور. تو التفسير بالمأثور کا معنی کیا ہے؟ ما يكون طريق الوصول إليه عن طريق الأثر. جی بارک اللہ فیک، احسن. تو التفسیر بالمأثور کا معنی یہ ہے کہ اس کی طرف پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اثر ہے. یعنی اس کے اندر آثار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال، تابعین اور اتباع التابعین کے اقوال، تو اس کے ذریعے تفسیر جو ہے بیان کی گئی ہے، لکھی گئی ہے. تو یہ جو ہے تفسیر کو حاصل کرنے کا، تفسیر کو پہنچنے کا، تفسیر کو سمجھنے کا یہ جو ہے پہلا راستہ ہے، التفسیر بالمأثور. اچھا، دوسری قسم اس کے اندر جو ہم نے بیان کی وہ کیا ہے؟ التفسیر بالرأی. التفسیر بالرأی. والاجتهاد. جی، التفسیر بالرأی والاجتہاد. التفسیر بالرأی والاجتہاد یعنی اجتہاد کے ذریعے، یعنی خود سے قرآن کی آیتوں سے معانی کو نکالنا اور اسی طریقے سے ان کے اندر استنباطات اور فوائد کو نکالنا اور اس کو بیان کرنا. یعنی ممدوح. ہاں، مأثور کے اندر کیا ہے؟ صرف اثر ہے. پہلی جو قسم ہے اس کے اندر کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف حدیث، یعنی قرآن، حدیث، صحابہ کرام کے آثار، تابعین کے اقوال، اتباع التابعین کے اقوال، بس. اور دوسری جو قسم ہے وہ بالرأی والاجتہاد، یعنی مأثور بھی ہو سکتا اس کے اندر ہو مگر اس کے ساتھ ساتھ رائے بھی، دوسرے مفسر کے اقوال بھی ہوں گے، یا دوسروں کی جو ہے آراء بھی ہوں گے، دوسرے ائمہ کرام کے آراء بھی ہوں گے، ان کے اقوال بھی ہوں گے، ان کا اجتہاد بھی ہوگا. تو ٹھیک ہے نا؟ جو ممدوح ہے اس کو بھی لیا جا سکتا ہے نا. ہاں جی جی. تو اس کے اندر ہم نے دو قسمیں بیان کی. تو تفسیر بالرأی والاجتہاد کے اندر ہم نے دو قسمیں بیان کی. تو ایک قسم کیا ہے؟ التفسیر بالممدوح. تفسیر بالرأی الممدوح. جی، التفسیر بالرأی الممدوح یعنی وہ رائے، وہ اجتہاد جو ممدوح ہے. یعنی اور وہ کب ہوگا؟ جو رائے جو ہے ممدوح اور جو اجتہاد جو ہے قابل تعریف اور قابل قبول، جو رائے اور اجتہاد ہو سکتا ہے، وہ کون سا ہے؟ قرآن و حدیث دلیل لی جب جائے. اس کے اصل حدیث یا سلف کے قول میں موجود ہو. جی، جو ہے شریعت سے میل کھاتا ہو، ہاں، جو ہے شریعت کے موافق ہو، قرآن و حدیث کے موافق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال اور منہج سلف کے جو مطابق ہو، تب جو ہے یہ رائے ممدوح ہے. ورنہ ایسا نہیں کہ ہر آدمی اور پھر اسی طریقے سے جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ لغت کے جو موافق ہو، جو عربی زبان ہے جس پر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے اس کے موافق ہو. ایسا نہیں کہ جو ہے آیت کے اندر ایک چیز ہے اور جو ہے معنی کوئی کچھ بیان کر رہا ہے، وہ جہاں پہ الفاظ ہیں اس سے اس جو ہے رائے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جیسے میں نے اس کی مثالیں جو گزشتہ درس میں بیان کی. الحمدللہ رب العالمین کی ایگزامپل. جی جی جی، بارک اللہ فیک. تو یہ پہلی چیز جو ہے اگر موافق ہے تو ممدوح ہے ان تمام چیزوں کے. اور اس طریقے سے سیاق اور سباق، آگے پیچھے جو آیت کا تعلق ہے، اس طریقے سے شان نزول ہے قرآن مجید کی آیتوں کا، اور اسی طریقے سے ناسخ اور منسوخ، ان ساری چیزوں کی مراعات کے ساتھ اس کی تفسیر بیان کی جائے. اس کے اندر اگر رائے بھی داخل کی جائے، جو اجتہاد بھی اگر داخل کیا جائے، اگر مطابق ہے تو یہ ممدوح ہے. تو یہ اس کو لیا جا سکتا ہے، اس کو اخذ کیا جا سکتا ہے. تو اس کے اندر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو ہے صحابہ کرام نے جو یہ تفسیر نہیں کی، یا اسی طریقے سے تابعین نے تفسیر نہیں کی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نہیں ہے. تو اس میں یہ کہنے کی جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اس کے معانی کی جو ہے انتہا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے جو ہے جتنا ہم اس پر غور کریں گے، جتنا ہم اس پر تدبر کریں گے، نئے نئے معانی، نئی نئی چیزیں، نئی نئی ہدایتیں، یہ ساری چیزیں نکلتی جائیں گی. جب تک جو قیامت قائم نہ ہو اس وقت تک یہ قرآن لوگوں کے لیے امام ہے، لوگوں کے لیے قائد ہے، لوگوں کے لیے رہنما ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بنایا ہے. تو ہر زمانے میں علماء کرام اس سے مسائل نکالتے رہیں گے. جو بھی ہر زمانے کے اندر نئی نئی چیزیں لوگوں کے اندر پیدا ہوں گی، مسائل کھڑے ہوں گے، تو ہر ایک کا حل الحمدللہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर मौजूद है। तो यही कुरान मजीद का सबसे बड़ा जो मुअजिज़ा भी है, क्योंकि इससे पहले की जो किताबें थी तो वो उस ज़माने तक जो है ख़त्म हो गई, उनके ज़माने तक। ये कुरान मजीद के बाद ये कुरान मजीद है जो क़यामत तक लोगों के सारे मसाइल का इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हल मौजूद है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के कलाम का एजाज़ है। तो इसलिए ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं ये जो है माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में नहीं है, सहाबा किराम के आसार में नहीं है, इसकी जो है कोई हाजत नहीं है। अच्छा, हमने कहा कि इसके अंदर दूसरी किस्म क्या है, तफसीर बिर्राई अल-मज़मूम। المذموم जी जी, बारकल्लाहु फी। अल-मज़मूम यानी ऐसी तफसीर बयान करना जो बिल्कुल जो है यानी सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं, अरबी जुबान से ना उसका कोई ताल्लुक है, और ना ही किताबुल्लाह और सुन्नत के खिलाफ हो, ना कोई जो है कोई हदीस है, ना कोई जो है कुरान है, ना कोई जो है सहाबा किराम के आसार हैं, ताबीईन के अक़वाल हैं, कुछ भी नहीं। यानी बस पुराने से हटाकर जैसे अली, हसन, हुसैन, फातिमा के बारे में, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में बयान किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल अहसन थी। तो इस तरीके से जो है अपनी मनमानी तफसीर, यानी अपने अक़ीदे, इसीलिए देखेंगे आप हर अक़ीदे के लोगों की कुरान की तफसीर मौजूद है, क्योंकि हर आदमी चाहता है, हर अक़ीदे वाला चाहता है कि वो कुरान मजीद की तफसीर करे। क्यों? उसी से उनके मजहब का रवाज अल-इयाज़ु बिल्लाह, उन्होंने कुरान को एक जरिया बनाया है अपने अक़ीदे को जो फैलाने का, अपने मजहब को फैलाने का, अल-इयाज़ु बिल्लाह। तो इसीलिए हर आदमी क्या दावा करता है, किसी भी मजहब का हो, किसी भी मसलक का हो, किसी भी निहले का हो, वो क्या दावा करता है, हमारे पास भी कुरान है। सारे लोग क्या दावा करते हैं, चाहे कोई भी हो, सब ये दावा करते हैं कि हम कुरान को मानते हैं, ये करते हैं, मगर हमारे और उनके दरमियान फारिक क्या है, हमारे और उनके बीच में जो फुरकान, जो फर्क करने वाली चीज क्या है, वो है क्या, राय मज़मूम जी, अर्राई अल-मज़मूम। और उसी तरीके से सहाबा किराम, यानी हम जो है सहाबा किराम की इत्तिबा करते हैं। हम हमारी में वो जो है मासूर तफसील आ जाती है ना। हाँ जी जी, वही हम जो है अपने अकीदे को, अपनी जो है हर चीज को मनहज सलफ पर हम जो है देखते हैं, हम उनसे जो है लेते हैं। मगर दूसरे लोग अगरचे कि कुरान का दावा करते हैं, अगरचे कि हदीस का दावा करते हैं, मगर सहाबा किराम के मसले में कोई जो है नहीं जो है खड़ेंगे, कोई जो है साबित नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुरान और हदीस को बयान करने वाले, उसको जो उम्मत तक पहुंचाने वाले, वो सहाबा किराम ही हैं। तो इसलिए ये तफसीर बिर्राई अल-मज़मूम क्या है, जितने बातिल फ़िरक़े हैं, जितने गलत फ़िरक़े हैं, उन्होंने अऊज़ु बिल्लाह कुरान मजीद को अपने अक़ीदों के लिए इस्तेमाल किया, जबकि कुरान मजीद उनके लिए नहीं है बल्कि उनके खिलाफ है। उन्होंने जो भी मानी बयान किए, जो भी गलत तावीलें उन्होंने की, कुरान मजीद उसका इनकार करता है। कुरान मजीद उनसे बरी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को इसलिए नाजिल नहीं किया, बल्कि कुरान मजीद जो है हिदायत है, फुरकान है, रहनुमा है, नूर है, बुरहान है, दलील है। तो बहरहाल तो ये किस्में हमने बयान की। अब हम तीसरी जो अहम किस्म है उसकी तरफ आते हैं। तो वो क्या है? तीसरी जो किस्म है वो है बिअतिबारी असालीबिही। जी, बिअतिबारी असालीबिही, यानी कुरान मजीद की तफसीर के जो अंदाज है हिसाब से। जी, बिअतिबारी असालीबिही। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको शेयर करता हूँ ताकि इंशाल्लाह आपको लिखने में आसानी हो।
جی نظر آ رہی ہے آپ کو اسکرین؟ الحمدللہ شیخ. جی جی بارک اللہ فیکم. تو یہ جو ہے ہم نے لکھا ہے باعتباری اسالیبہ، یعنی اس کے اسلوب جو ہیں ان کے اعتبار سے. یہ تیسری قسم ہے باعتباری اسالیبہ، یعنی قرآن مجید کے تفسیر کے بہت سارے اسلوب ہیں جس پر قرآن مجید کی تفسیر کی گئی ہے یا تفسیر ہو رہی ہے. تو ان اسالیب کی کیا قسمیں ہیں، کیا جو ہے اس کے اندر ہے، وہ ہم آپ کو جو ہے بتائیں گے ابھی. تو اس کے اندر قرآن مجید کی جو اسالیب کے اعتبار سے اس کی جو ہے قسم ہے، تو اس کے اندر 4 قسمیں ہیں بنیادی طور پر. 4 قسمیں ہیں. تو پہلی قسم کیا ہے؟ التفسیر التحلیلی. التحلیلی، التفسیر التحلیلی. تو یہ پہلی قسم ہے. تو یہ قسم اس کا معنی کیا ہے؟ تحلیل کا معنی کیا ہے؟ حل نکال مسائل. حلل یحلل تحلیلا کا معنی کیا ہے؟ کھولنا، واضح کرنا. تفصیل اس کا جو ہے معنی ہے. تو اب التفسیر التحلیلی کا معنی کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید کی آیات کی مکمل تفسیر بیان کرنا، یعنی آیت سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں، ایک آیت سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں، مثلا سب سے پہلے اس کا سبب نزول، کہ یہ آیت کا کوئی شان نزول ہے، یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی، یہ. اور پھر اسی طریقے سے اس آیت کا معنی، خلاصہ کیا ہے، وہ ذکر کرنا، وہ بیان کرنا، اس کا سبب نزول بیان کرنا، اور اس کے اندر کوئی مشکل اعراب ہو اس کو بیان کرنا، اس کو واضح کرنا. اور اسی طریقے سے اس کے اندر کوئی ناسخ منسوخ ہے تو اس کو بیان کرنا، اس کے اندر کوئی حکم ہے اس کو بیان کرنا، اس کے اندر کوئی فائدہ اور ہدایت ہے اس کو بیان کرنا. تو یہ مکمل تحلیل ہے. تحلیل اصل میں کہتے ہیں نا، مطلب عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ تحلیلات کہتے ہیں، تحالیل، لیبارٹری چیکس. ہاں جی جی، اس کو جو ہے تحلیل کہتے ہیں. مکمل آپ جو دیکھیں گے کہ کیا کچھ جو ہے اس کے اندر ہے، یعنی ٹیسٹ جیسے ہوتے ہیں، ٹیکسٹ جیسے، ہاں، تو اس کے اندر کیا مکمل چیزیں دیکھی جاتی ہیں مریض کے تعلق سے، کہ کیا کیا جو ہے اس کے اندر چیزیں ہو سکتی ہیں، مثلا جو ہے تو مکمل ایک ٹیسٹ. تو اس طریقے سے یہ پہلا اسلوب ہے التفسیر التحلیلی. تو تحلیل معنی کھولنا، تفصیل، تکمیل. تو یہ تحلیل ہے. تو یہ پہلی قسم ہے التفسیر التحلیلی. تو ہم نے کہا کہ اس کے اندر مفسر کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر ایک آیت سے متعلق جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو مکمل بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شیخ ایک سوال ہے میرا. جی جی بولیے. یہ کہ جو جنرل تفسیر کے معنی ہے اس سے یہ کس طرح سے مختلف ہے کہ اس میں تفسیر میں عام جو معنی ہے اس میں بھی ایکسپلین کرنا؟ ہاں، یہ جو ہے یہ جو تفسیر تحلیلی ہے نا، یہ عام تفسیروں کے مقابل میں یہ کافی ضخیم تفسیر ہوگی انشاءاللہ. ایک منٹ،
جب آپ کے سامنے اس کے بعد کی قسمیں بیان کی جائیں گی تو آپ کو فرق واضح ہو جائے گا آٹومیٹک کہ جو ہے تفسیر تحلیلی میں کیا ہوتا ہے اور دوسری تفاسیر کے اندر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو سمجھنے میں، حکم لگانے میں آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تبھی ہم پہلی قسم میں ہیں، اس کے بعد کی جب قسمیں آئیں گی تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ بعض تفسیریں مختصر ہوتی ہیں، بعض تفسیریں جو مطول ہوتی ہیں، ہاں، تو اس طریقے سے جو ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم نے کہا کہ تفسیر التحلیلی۔ اب دوسری جو تفسیر ہے کی قسم ہے اس کے اسالیب کے اعتبار سے وہ ہے التفسیر، بولیے اس کو معلوم ہے؟ الاجمالی، الاجمالی، احسنت، بارک اللہ فیک۔ التفسیر الاجمالی، تو اس کا معنی کیا ہے؟ کوئی بتائیں گے؟ خوبصورت تفسیر، بریف، کمپلیٹ، ٹوٹل ٹیکسٹ۔ جی مختصر تفسیر کرنا۔ ہاں احسنت، بارک اللہ فیک۔ تو اجمال جو ہے یہ جو ہے جمال نہیں ہے بلکہ اجمال ہے، یعنی التفسیر الاجمالی۔ الاجمال، اجمال کہتے ہیں اختصار کو، مجمل یعنی مختصر۔ تو التفسیر الاجمالی کا معنی کیا ہے؟ مختصر، یعنی آیت کا معنی واضح کرنا بس۔ یعنی مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ تو اب اس کی تفسیر اجمالی کیسے ہوگی؟ اس کی تفسیر اجمالی ایسے ہوگی کہ میں کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ ہر قسم کی تعریف کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اس لیے کہ وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، ان کا مربی ہے، ان کا مالک ہے، رازق ہے۔ یہ بس یہ جو ہے تفسیر اجمالی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آیت کا معنی میں نے واضح کر دیا کہ اس آیت کے اندر کیا کہا جا رہا ہے، اس آیت سے مراد کیا ہے، یہ میں نے واضح کر دیا، یہ تفسیر اجمالی ہے۔ اب تحلیل کے اندر ایسے نہیں ہوگا، میں دیکھوں گا کہ الحمد میں جو ہے الف لام کس کے لیے ہے، استغراق کے لیے ہے یا کس کے لیے ہے؟ حمد کا معنی کیا ہے عربی میں؟ حمید یحمد حمدن۔ اور پھر اس طریقے سے حمد میں کیا فرق ہے، ثنا میں کیا فرق ہے، دونوں کا معنی کیا ہے؟ پھر اس کے بعد للہ میں لام جو ہے کس کے لیے ہے؟ اللہ لفظ الجلالہ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کیا مشتق ہے یا جو ہے جامد ہے؟ یا اسی طریقے جی میں آئے گا نا یہ ساری چیزیں، کس میں؟ تحلیلی میں آئیں گی نا یہ ساری چیزیں، اجمالی میں نہیں آ سکتی۔ ہاں میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو، مطلب یہ ہم نے اجمالی کے بارے میں بتا دیا، تحلیلی کے تعلق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں تحلیلی میں آئیں گی، جیسے آپ نے کہا جی۔ تو تحلیلی میں مفسر جو یہ سب چیزیں کرے گا، یہ ساری تفصیل جو آپ کے سامنے بیان کرے گا۔ یعنی جو اجمالی ہے اس میں صرف ایک قسم کا ترجمہ ہی بس آئے گا۔ ہاں تقریباً جو ہے ترجمہ، اور اس کے اندر جیسے مختصر تفسیریں ہوتی ہیں نا، اوپر ترجمہ جو بازو میں کیا جاتا ہے اور نیچے کچھ جو ہے کچھ معنی کو جو واضح کیا جاتا ہے بس، حاشیہ ٹائپ۔ ہاں حاشیہ، جیسے مختصر جو حاشیہ ہوتا ہے تو وہ بھی ایک قسم کا جو اجمال ہے، تو چونکہ وہ تحلیل تو نہیں ہے، تو اب جو ہے ہمارے سامنے فرق واضح ہو گیا کہ تحلیلی کسے کہتے ہیں اور اجمالی کسے کہتے ہیں۔ تو اب تحلیلی کی مثالیں جو ہے، تحلیلی کی تفسیریں ہم نے کہا کہ یہی جو ہے اکثر ہے، یعنی اکثر علماء کرام کی جو تفسیریں ہیں عربی کے اندر وہ جو ہے تحلیلی ہی ہیں، جیسے تفسیر ابن جریر ہے الطبری رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی جو ہے تحلیلی ہے، اور اسی طریقے سے تفسیر ابن عطیہ ہے الاندلسی،
المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز امام ابن عطیہ الندلسی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، تو یہ بھی تحلیلی میں آئے گی. اس طریقے سے الشوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی فتح القدیر. تو یہ تفسیریں مثال کے طور پر، باقی بہت ساری تفسیریں ہیں. تو یہ ان تمام کا شمار تفسیر تحلیلی کے اندر ہوتا ہے. اور اجمالی تفسیر اجمالی، تو ہم نے کہا کہ مختصر آیت کے معنی کو واضح کرنا، آیت کے معنی کو واضح کرنا، اس کو بیان کرنا، بغیر اس کے اندر جو ہے یہ مفسر جو ہے سبب نزول اور اس طریقے سے جو ہے جو غریب کلمہ ہے جس کا معنی جو ہے غامض ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے عربی میں اس کا معنی کیا ہے، یہ جو واضح نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا مقصد وہ نہیں ہے. ان کا مقصد کیا ہے؟ آیت کے معنی کو واضح کرنا، اور نہ ہی کوئی اور دوسری چیز وہ جو ہے اعراب ہو، فائدہ ہو، آیت سے کوئی استنباط ہو، یا لغوی تفصیل ہو، یہ ساری چیزیں وہ آپ کو بیان نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان تفاسیر میں شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر جو معروف ہے، تیسیر الکریم الرحمن، تیسیر الکریم الرحمن، شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر. اور پھر اسی طریقے سے شیخ ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی بھی تفسیر ہے. اور ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ التفسیر المیسر جو مجمع الملک فہد لطباعت المصحف الشریف مدینہ منورہ سے جو مطبوع ہے، صادر ہوئی ہے، وہ بھی تفسیر اجمالی پر مبنی ہے. لاسٹ میں آپ نے کون سی بولے؟ التفسیر المیسر. یہ ذرا ان تمام کتابوں کے نام آپ اگر ٹیپ کر لیں گے تو اچھا ٹھیک ہے، سب کو آسانی ہو جائے گی، چونکہ لوگ نوٹ کیے ہیں کچھ. جی ہم نے کہا کہ التفسیر المیسر، اور پھر جو ہے نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی الحمدللہ. جی تو یہ تفسیر المیسر میں نے لکھا ہے، اور تفسیر ابی بکر الجزائری اور تفسیر عبد الرحمن ابن ناصر السعدی. شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر تحریری میں ایگزامپل جیسے ابن کثیر لے سکتے ہیں ایز این ایگزامپل؟ تفسیر التحلیلی میں لے سکتے ہیں، اور اکثر تفاسیر ہم نے کہا کہ تفسیر التحلیلی ہی ہیں، اکثر تفاسیر التحلیلی ہی ہیں. اچھا جی جزاک اللہ. اب مثلا جو تحلیل کے اندر اگر کوئی کسی چیز کے اندر زیادہ جو ہے توجہ دے، مثلا جو ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اکثر کیا ہے جو غریب الفاظ ہیں ان کو بیان کرنے میں یا لغوی چیزوں کو بیان کرنے میں وہ اتنی جو ہے توجہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ وہ آیات کا جو معنی ہے اس کو بیان کرنے کی طرف ان کی جو ہے توجہ زیادہ ہے، اور اس کے تعلق سے جو بھی احادیث ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، صحابہ کرام کے آثار ہیں، تو ان کو نقل کرنے کی وہ جو ہے زیادہ، ان کو بیان کرنے کی طرف ان کی توجہ جو ہے زیادہ ہوتی ہے، اس پر وہ ترکیز زیادہ کرتے ہیں.
शेख शेख तफसीर मुयस्सर किन की है? ये जो है एक मजमुआ है उलमा किराम का जिन्होंने इस तफसीर को जमा किया है, जो मुजम्मा अल मलिक फहद जो कुरान मजीद का प्रिंटिंग प्रेस है मदीना मुनव्वरा में, वहां से ये किताब जो है शाया हुई है। शेख तफसीर सादी, जी ये शेख अब्दुल रहमान इब्न नासिर अस्सअदी रहमहुल्लाह ताला जो शेख इब्न उथैमीन के उस्ताद हैं, उनकी तफसीर है वो। तो ये भी जो है तहलीली में ही आएगी ना शेख? नहीं, तहलीली में नहीं, इजमाली के मैं बयान कर रहा हूँ अभी। अच्छा, इजमाली में ही। सारे इजमाली के हैं जो मैंने लिखे हैं। तफसीर तहलीली में इब्ने कसीर बोल रहे हैं शेख? हाँ, तफसीर तहलीली में इब्न कसीर, और इस तरीके से जो हमने कहा तफसीर इब्न जरीर अत-तबरी, इब्न अतिया, ये इब्न अतिया, फतहुल कदीर। जी हसन। शेख जी जी मैं तफसीर इब्न कसीर में देखी, तफसीर बिर्राए देखी, और जी। तफसीर बिर्राए को भी मैं वहां से पढ़ी, और इसके अलावा जो है उसूल तफसीर के बारे में भी पढ़ी मैं, और जी, उसमें जी। जो है मालूम की तफसीर और नामालूम के बारे में सुकूत, जी और एतबार के बारे में भी मैं पढ़ी मैं, तफसीर बिल एतबार, उसके अक़साम। लेकिन ये चीजें मैं दूसरी तफासिर में मैं नहीं देखी। अच्छा जी, तो आपका मतलब कुछ सवाल है या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ? मैं सवाल कर रही हूँ, दूसरी तफासिर में ये तमाम चीजें नहीं हैं, और इसके अलावा जो है तफसीर में जितनी आप चीजें बताई हम लोगों को, उसमें इब्न कसीर में उतनी ज्यादा नहीं है, मासूर नहीं है, राय है। नहीं, तफसीर इब्न जरीर तो मारूफ है मासूर में। नहीं शेख, मैं बता रही हूँ कि इब्न कसीर में ये चीजें नहीं है जो आप हमको बताए, मैं ये बता रही हूँ। हाँ नहीं, असल में क्या है, तफसीर इब्न कसीर जो है इसके अंदर मासूर भी है, इसके अंदर जो है राय भी है। नहीं, मैं राय देखी, मैं मासूर मेरे को नहीं दिखा शेख। नहीं, मेरे ख्याल में मासूर भी है, मासूर भी है, बहुत ज्यादा हदीस उसमें बयान की गई हैं नहीं इब्न कसीर में, शेख में तफसीर इब्न कसीर में। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि जो है आप शायद ट्रांसलेशन पढ़ रही है या अरबी से आप डायरेक्ट पढ़ रही है? नहीं शेख, मैं तफसीर इब्न कसीर जो अरबी की है, हाँ, उसी से मैं पढ़ रही हूँ। तो उसके मुकद्दमा इब्न कसीर में मैं ये तमाम चीजें इतनी नहीं देखी। मैं उसमें देखी तफसीर बिर्राए देखी, उसका क्या कहते हैं इंडेक्स देखी, उसके बारे में तफसीर इब्न बिर्राए के बारे में, और मालूम की तफसीर और नामालूम के बारे में, और इसके अलावा तफसीर के एतबार से आयात की अक़साम देखी, ये तमाम चीजों को देखी। लेकिन जैसे अभी आप तफासिर के जो दूसरे अक़साम बताए, उसके बारे में डिटेल यहाँ पर मुकद्दमा में नहीं है, मैं मुकद्दमे की बात कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा ना कि इन तमाम अक़साम में जो अभी हमने आपके सामने दो किस्में बयान की हैं, सिर्फ एक तो हमने कहा तहलीली और दूसरा हमने कहा अल इजमाली। इनमें से जो है जो ज्यादा मारूफ और मशहूर है वो तहलीली ही है, और मुतक़द्दिमीन के नजदीक अक्सर जो तहलीली ही है। तो ये इजमाली जो तफसीरें हैं इनका वजूद यानी करीब है, ये ज्यादा पुराना ये जो उसलूब नहीं है। हाँ, ये जो इजमाली का उसलूब है तफसीर का, ये जदीद है तकरीबन। अच्छा, हाँ, ये जो है कदीम नहीं है। तो जो कदीम नहीं है शायद, इसीलिए नहीं है। हाँ, पुरानी जितनी तफासिर हैं वो तकरीबन जो तहलीली ही है। तहलीली ही उसके अंदर जो गालिब है, तहलील ही गालिब है। और ये इजमाली ये यानी तकरीबन उसका ये जो है 100 साल या इसके आसपास जो है ये इजमाली है। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह तफासिर तो बहुत है, हर ज़माने में तफसीरें अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम जो लिखते हैं। तो इस तरीके से बाज़ लोगों ने ये जो है सोचा कि जो है सिर्फ आयत का मफहूम जो वाज़ेह कर दिया जाए,
आयत का माना जो वाज़िह कर दिया जाए। अब दूसरी तफासिर तो बहुत है, उसके अंदर जो है लुगत के ताल्लुक से, इराब के ताल्लुक से, बलागत के ताल्लुक से, अहादीस, सब सारी चीजें हैं। तो जिनको तफसील चाहिए वो उसकी तरफ चले जाएंगे। तो उलमा किराम जो जिनको ज्यादा तफसील की जरूरत है, अहादीस की जरूरत है, फुला है, तो वो बड़े तफासिर की तरफ चले जाएंगे। मगर आम एक आदमी के लिए अहम चीज क्या है उसके लिए, वो ये कि आयत का माना समझ जाए, इजमाली काफी है। इजमाली उसके लिए काफी है। अलबत्ता जो और मजीद इल्म हासिल करना चाहते हैं, जो तलबतुल इल्म है, उनके लिए तहलील की जरूरत है। तो वरना आम आदमी अल्हम्दुलिल्लाह अगर कुरान मजीद की आयत का माना समझ जाए तो उसके लिए काफी है, और वही उससे जो मतलूब है। अच्छा, तो तीसरी जो किस्म है इसके बाद वो है तफसीर अल-मुक़ारन। तफसीर अल-मुक़ारन खुरून से है शेख ये जी, कंपैरिजन ये खुरून से मुक़ारन 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 यानी ज़माना मुक़ारन। हाँ नहीं, मैं आ रहा हूँ अभी, मिला हुआ। मिला थोड़ा हुआ। इंतजार कर लिया करे ना, शेख को बताने दिया करे। मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह, मैं आ रहा हूँ। तफसीर अल-मुक़ारन, मुक़ारना किसे कहते हैं, मारूफ है। मुक़ारना यानी कंपैरिजन। मुक़ारना यानी दो चीजों को के दरमियान मुवाजना करना, मुक़ारना करना, तो ये मुक़ारना है। तो ये तफसीर क्या है, अत-तफसीरुल मुक़ारन। तो इसके अंदर क्या होता है, तो हमने कहा हमें ये उस्लूब भी जदीद उस्लूब है, ये उस्लूब भी नया उस्लूब है। यानी अगरचे के यानी इसका तरीका कदीम है, यानी ये मुक़ारना का जो तरीका है, यानी दो राय का मुक़ारना करना, इसमें कौन सी राय ज्यादा सही है, किसका कौल ज्यादा दलील के करीब है, अक़रब इला सवाब है, उसको देखना, तो ये तो कदीम है। मगर इस किस्म की तफसीर का वजूद जो मुस्तकिल हो, तो ये जदीद है, तो ये जदीद है। तो इसमें क्या होता है तफसीरुल मुक़ारन में कि मुफस्सिर तफसीर के दो अक़वाल के दरमियान, मसलन दो जो मुख्तलिफ कौल होते हैं, अक़वाल, या एक आयत के अंदर बहुत सारे अक़वाल होते हैं तफसीर के अंदर, उलमाए किराम से मतलब सहाबा किराम के आसार बहुत सारे होते हैं, और ताबीईन के अक़वाल होते हैं। कभी कभी उनके अंदर कुछ इख्तिलाफ जो पाया जाता है, उनके अंदर इख्तिलाफ पाया जाता है, कभी कभी हो सकता है तारुद भी उसके अंदर हो, तो ये तो कम है। तो मुफस्सिर क्या करता है, तो इन अक़वाल को जमा करता है, उनके दरमियान मुवाजना और मुक़ारना करता है, फिर उसके बाद कौन सा कौल ज्यादा सही है, कौन सा कौल दलील के ज्यादा करीब है, उसको वो तरजीह देता है। तो ये मुक़ारना है, दो कौल के दरमियान मुक़ारना, या मुमकिन है दो तफसीर के दरमियान मुक़ारना, या मसलन कुछ खास आयतें सेलेक्ट करके उनके अंदर जो अक़वाल हैं उनका मुक़ारना। तो कई किस्म के मुक़ारने हो सकते हैं इसके अंदर, तफसीर के अंदर। तो इसके अंदर जो मारूफ जो तफसीर है, बहुत सारी तफसीरें हैं, तो उसके अंदर इमाम इब्न जरीर अत-तबरी रहमहुल्लाह ताला की तफसीर भी जो है मारूफ है, क्योंकि ये मसलन जो आयत के अंदर जो तफसीर जो अक़वाल होते हैं सहाबा किराम के, या इसी तरीके से और जो दूसरे अक़वाल होते हैं ताबीईन वगैरह के, ये उन आयत के दरमियान, उन अक़वाल के दरमियान मुक़ारना करते हैं। मतलब सारे अक़वाल को नकल करते हैं सबसे पहले,
یعنی اس آیت کے اندر پہلا قول کیا ہے، دوسرا قول کیا ہے، تیسرا قول کیا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، ان تینوں اقوال میں سے کون سا قول آیت کے زیادہ قریب ہے، یعنی آیت کس پر دلالت کرتی ہے، تو اس قول کو وہ مختلف ادلہ کی بنیاد پر جانچ کر اس کو ترجیح دیتے ہیں، اس کو مقدم کرتے ہیں۔ تو یہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے تفسیر ابن عطیہ کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، تفسیر ابن عطیہ الاندلسی رحمہ اللہ تعالی، ان کی تفسیر میں بھی یہ چیز موجود ہے، اور پھر اسی طریقے سے تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے۔ تو واضح ہو گیا نا آپ لوگوں کو؟ تو اس طریقے سے یہ تفسیریں مقارن، اس کے اندر مقارنہ ہوتا ہے تفسیری اقوال کے اندر۔ آخری جو قسم ہے ہمارے پاس وہ ہے، عفواً شیخ، جی جی بولیے، ایک سوال، یہ بولیے۔ تفسیر مقارنہ کی ایک مثال اگر؟ تفسیر المقارن کے اندر جو ہے، اب مثلا جو ہے تفسیر ابن جریر کے اندر بہت ساری جو ہے مثالیں ہیں۔ اب مثلا جو اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تو اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تعلق سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع فرمایا تھا، وہ ان کی عبادت کا دن تھا، یہود کا ان کی عبادت کا دن ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بعض بنو اسرائیل کے لوگوں نے حیلہ کیا اور انہوں نے جمعہ ہی کے دن کیا کیے، جالیاں نصب کر کے یا اسی طریقے سے راستے کھود کر کے سمندر سے باہر نکال کر کے وہاں انہوں نے اس قسم کا حیلہ بنایا کہ مچھلیاں آ کر اس میں گر جاتی تھی، یا تو جو ہے اور پھر کیا کہ جمعہ ہی کے دن جو ہے وہ جالی جو ہے ڈال کر مچھلی پکڑنے کے لیے ڈال کر آ جاتے۔ تو کہتے کہ جو ہفتے کے دن تو ہم نے نہیں کیا، ہم نے جو ہے جمعہ کے دن کیا، مگر یہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ، حیلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف ورزی پر جو جرأت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر عذاب نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم لوگ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کونی نازل فرمایا، امر کونی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، کونوا قردۃ خاسئین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر کی شکل میں بنا دیا، ان کی اس جرأت کی وجہ سے، ان کی اس یعنی مخالفت کی وجہ سے۔ تو اب یہاں پر اکثر علماء کا قول، اکثر مفسرین نے کہا کہ یہ حقیقی ہے، یعنی ان کے چہرے بندر کے بنا دیے گئے، ان کو ان جانوروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور وہ بندر بن گئے سارے۔
اور بندروں کی طرح آواز کرنا، اسی طریقے سے وہ سارے جیسے بندر ہوتا ہے ویسے ہی ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ان کا ایک قول ہے کہ یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، یعنی حقیقی بندر وہ لوگ نہیں بنائے گئے، بلکہ ان کی طبیعتیں بندروں جیسی ہو گئی، ان کی جو طبیعت، انسان کی جو اندر جو طبیعت اور عادتیں ہوتی ہیں وہ تبدیل کی گئی، نہ کہ جو ہے ان کو مسخ کیا گیا، نہ کہ ان کو مسخ کیا گیا۔ تو اب یہ دو قول ہیں اس آیت کے اندر۔ تو اب ابن جریر الطبری رحمہ اللہ تعالی نے دونوں کے درمیان مقارنہ کیا اور انہوں نے کہا کہ پہلا قول ہی زیادہ صحیح ہے، ہاں پہلا قول ہی زیادہ صحیح ہے، کیونکہ یہ قرآن اس پر شاہد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پر شاہد ہے، اور جو عربی زبان کا جو یعنی صیغہ ہے کونوا قردۃ خاسئین، تو یہ ساری چیزیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ تب یہاں پر دیکھیں انہوں نے دو قول کے درمیان مقارنہ کیا اور پہلے قول کو انہوں نے ترجیح دی۔ تو اس طریقے سے کئی ایک جو ہے مثالیں ہیں۔ اب لفظ الجلالہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اب یہ جامد ہے یا مشتق ہے، تو یہ بھی ایک اختلافی جو ہے مسئلہ ہے مفسرین کے درمیان، علماء کے درمیان۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جامد ہے، بعض لوگوں نے کہا مشتق ہے۔ تو اب ہر مفسر نے اپنے حساب سے اس کو ترجیح دی۔ اگر آپ مشتق مطلب یعنی جامد کا معنی یہ ہے کہ یہ ایسے ہی استعمال کیا جائے گا، یعنی اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ یعنی یہ لفظ ایسے ہی عرب کے اندر استعمال ہوا ہے۔ تو جو دوسروں نے کہا کہ نہیں یہ مشتق ہے، یعنی اس کی اصل کیا ہے؟ کسی دوسرے الہ یألہ الہۃ، یعنی اس کا فعل ہے، اس کا مصدر ہے، جسے عربی کے اندر اصل کیا ہے؟ مصدر ہے، اسی سے افعال جو ہے نکلتے ہیں۔ ایک تو جو ہے جامد ہے، جس سے جو مشتق نہیں ہوتا ہے، جس سے کوئی افعال جو ہے نہیں نکلتے ہیں، یا جو کسی افعال سے جو نہیں نکلتا، کسی مصدر سے جو نہیں نکلتا ہے۔ تو اب یہ جو فرق ہے مشتق میں اور جامد میں۔ مشتق کا معنی کیا ہے؟ نکلنا، اشتقاق یعنی شق ہونا، ٹکڑے ہو کر نکلنا۔ شیخ تجوید میں یہی لیا جاتا ہے کہ الہ سے ہی اللہ بنا ہے۔ ہاں، تو ہم نے کہا کہ جو ہے یہ قول ہے، مگر بعض علماء کرام نے کہا، بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لفظ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر علم ہے، جامد۔ ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے، اسم جو ہے جامد ہے۔ جیسے ہم نے قرآن کے تعلق سے بیان کیا اس سے پہلے آپ کے سامنے، قرآن مجید کے بارے میں ہم نے کہا دونوں رائے صحیح ہے شیخ۔ اب جو ہے اب زیادہ صحیح تو انشاءاللہ یہ ہے کہ وہ مشتق ہے، اللہ لفظ الجلالہ کے تعلق سے راجح قول کے مطابق وہ مشتق ہی ہے نا؟ جی مشتق ہے، تو مشتق ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اب یعنی ہر ایک کے پاس اپنی دلیل ہوتی ہے، تو آپ اگر اتنا جو ہے انشاءاللہ ہمارے پاس علم ہے تو ہم اقوال کے درمیان موازنہ کر سکتے ہیں کہ کون سا کس کا قول دلیل کے جو ہے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ جو ہے طالب علم کا جو ہے اور ایک عالم کا جو ہے عمل ہے۔ تو بہرحال تو یہ تفسیر مقارن کی جو ہے مثال ہے۔ جو آخری قسم ہمارے پاس ہے وہ ہے التفسیر، بولیے اس کو معلوم ہے؟ الموضوعی۔ الموضوعی، احسنت۔ تو شاید آپ نے کتاب کا مراجعہ کیا ہے ماشاءاللہ، اصول کا۔ جی شیخ، ماشاءاللہ، احسنت، بارک اللہ فیک۔ تو آخری جو قسم ہے القسم الرابع، یعنی باعتبار اسالیبی، یعنی اس کے اسالیب کے اعتبار سے، تو یہ التفسیر الموضوعی یہ آخری قسم ہے۔ التفسیر الموضوعی، اس کا معنی کیا ہے؟ التفسیر الموضوعی کا اس کا معنی یہ ہے، جیسے یہ جو موضوع کی طرف منسوب ہے، موضوع یعنی کوئی بھی عنوان، کوئی بھی ٹاپک، کوئی بھی موضوع جس کا موضوع کہتے ہیں، اس کا موضوع کیا ہے، ہاں اس کا جو ہے ٹاپک کیا ہے، یہ موضوع ہے۔ تو
التفسیر الموضوعی یعنی کسی بھی خاص موضوع کو لے کر اس کی تفسیر بیان کرنا، اس کے متعلق آیات کو جمع کرنا، اس کے متعلق احادیث کو جمع کرنا. بہرحال تو اس طریقے سے التفسیر الموضوعی کے اندر مفسر کا عمل کیا ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید کے کسی لفظ کو یا کسی جملے کو یا کسی موضوع کو اختیار کر کے اس کا دراسہ کرنا، اس کی تفسیر بیان کرنا، اس کے متعلق آیتوں کو جمع کرنا، اس طریقے سے. اب مثلا جیسے موضوع التفسیر الموضوعی ہم نے کہا کہ کوئی لفظ کو لے کر یا کوئی جملے کو لے کر، جیسے مثلا اگر کوئی کہے کوئی جو ہے مطلب اس قسم کی تفسیر جو ہے صفات عباد الرحمن فی القرآن، صفات عباد الرحمن فی القرآن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی صفات قرآن مجید کے اندر کیا بیان کی گئی ہیں. تو اب کیا کریں گے، مفسر یا جو باحث ہوگا قرآن مجید کی ساری آیتوں کے اندر دیکھے گا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات کیا کیا جو ہے بیان کی، اور وہ ان تمام آیتوں کو جمع کرے گا، ان کی اسٹڈی کرے گا، ان کا دراسہ کرے گا، ان کو جو ہے بیان کرے گا. یا اسی طریقے سے مثلا یہ کہیں کہ آپ صفات الدعاة الی اللہ تعالی فی القرآن، یعنی دعات کی صفات کیا ہیں قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں. یا اسی طریقے سے مثلا یوم آخرت پر ایمان کے موضوع کو اختیار کر کے اس کو آپ بیان کریں. یعنی اس طریقے سے کوئی بھی موضوع آپ جو اختیار کریں اور اس پر جو ہے تفسیر کو بیان کریں، اس کے متعلق جو ہے ساری آیتوں کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے. یا اسی طریقے سے کوئی خاص صورت کو آپ اختیار کریں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ذریعے مثلا آپ قرآن کی جو ہے تفسیر بیان کریں. مثلا جو ہے سورۃ البقرہ کے احکام، یا سورۃ البقرہ کے اندر مثلا بنی اسرائیل کے تعلق سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، مثلا ان کی جو یعنی ان کے خلاف جو اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں جو ان پر مذمت اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے، اس کے تعلق سے آیتیں. یا مثلا جو سورۃ الکوثر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مثلا یا قل هو اللہ احد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات. تو اس طریقے سے سورت کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، یا منتخب آیتیں جمع کی جا سکتی ہیں، یا کوئی موضوع یا کوئی لفظ، ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں یہ اس کے اندر داخل ہو جائیں گی التفسیر الموضوعی میں. التفسیر الموضوعی میں یہ ساری چیزیں داخل ہو جائیں گی. تو بہرحال ہم نے آج آپ کے سامنے اسلوب کے اعتبار سے قرآن مجید کی جو تفسیریں ہیں ان کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو ان کے اندر ہم نے جی یہ شیخ السلام علیکم، تفسیر الموضوعی آ کر آیت بے آیت تو نہیں رہے گا نا شیخ، کیونکہ یہ موضوع کے حساب سے اسے تفسیر کیا گیا. جی بالکل، آیت تو اس میں آیت بے آیت نہیں رہے گی تفسیر، چونکہ خاص ٹاپک پر ہوگی، خاص موضوع پر ہوگی، یا کسی خاص صورت پر ہوگی، یا کسی خاص لفظ پر ہوگی. تو اس لیے جو ہے مطلب پوری آیتوں کی تفسیر اس کے اندر نہیں بیان کی جائے گی. تو اگر کسی آیت میں کوئی خاص موضوع آتا ہے تو پھر اس کو لیا جا سکتا ہے. ہاں نہیں یہ تو تفسیر ہی اسی پر ہے. ہاں جی، یہ تفسیر ہی اسی پر ہے. کوئی خاص موضوع کو لے کر ہم نے کہا کہ جو ہے عباد الرحمن کی صفت، یا بنو اسرائیل کے اوصاف، یا جو ہے امت مسلمہ کی فضیلت قرآن مجید میں، تو اب یہاں پر مفسر جو ہے ساری آیتوں کی تفسیر تو نہیں بیان کرے گا، وہ اپنے موضوع کے حساب سے آیتوں کو جمع کرے گا. وہ اپنے موضوع کے حساب سے قرآن مجید سے آیتوں کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، اور ان کی اسٹڈی کرے گا، ان کا دراسہ کرے گا. پھر اس کے بعد
وہ بیان کرے گا اس کے اندر. تو ऑन یہ टॉप आयतों को इकट्ठा करना. جی 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ شیخ میرا سوال تھوڑا تفسیر سے پہلے کا ہے. مطلب تفسیر تو قرآن کے آیتوں کے اوپر ہوگی یا موضوعات کے اوپر ہوگی. شاید میں نے کچھ کلاسز مس کیے ہیں شیخ. جو قرآن مجید کا کمپائلیشن ہوا ہے، جیسے کہ ایک سورہ بقرہ میں نے سنا ہے کہ کچھ آیتیں بہت بعد والی نازل ہوئی اور کچھ آیتیں بہت پہلی والی ہیں، تو صحابہ نے اس چیز کو دیکھ کے پھر اس سورے کو ایک ساتھ لے کر آئے. رائٹ، تفسیر جیسے آپ نے آخر میں بتایا تفسیر بالموضوع، رائٹ، تو اس میں یہ یقین ہے مجھے اس کی کوئی سائنس ہوگی جس کے تھرو انہوں نے کیا ہوگا. اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں شیخ کہ یہ کمپائلیشن کیسے ہوا ہوگا؟ جیسے کہ آپ نے لاسٹ تفسیر کی آخری جو آپ نے بتائی ہے تفسیر بالموضوع، یہ کمپائلیشن جو سورے کی شکلوں میں ہوا، جیسے سورہ بقرہ میں کیا آیتیں آئیں گی، کیونکہ ایک کوئی ٹاپک نہیں ہے سورہ بقرہ میں جی، اور اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ ایک بگنر کا سوال ہے، مطلب میں کوئی بہت کیا بولنا چاہیے دین کے علم سے واقف نہیں ہوں شیخ، معاف کرنا اگر کوئی غلط سوال ہے تو، لیکن میری سمجھ کے لیے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کمپائلیشن کیسے ہوا ہوگا، یا اگر بہتر ہے یہ سوال بعد میں آپ سے میں پرسنلی پوچھ لوں تو وہ بھی جیسا آپ بہتر سمجھیں. جزاک اللہ خیر. دیکھیے جہاں تک آپ کا سوال ہے، اب قرآن مجید جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے جیسے نازل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب وحی ہوتے، جو وحی کے لکھنے والے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھو، فلاں آیت کو فلاں صورت میں رکھو، فلاں آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ حکم دیتے. تو اس طریقے سے قرآن مجید کی آیات کی جو ترتیب ہے یہ توقیفی ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، پھر اس کے بعد سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، اس طریقے سے آخری تک جو بھی ترتیب ہے قرآن مجید کی، یہ ساری ترتیب جو ہے توقیفی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایسے ہی ترتیب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ترتیب سنی، اور ان میں سے اکثر ترتیب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اس طریقے سے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو ہر سال قرآن مجید سناتے، کیونکہ کوئی آیت اگر مثلا جو ہے منسوخ ہو گئی ہے تو وہ جو ہے جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں تشریف فرماتے، اس دنیا میں موجود تھے، آپ کی وفات سے پہلے تک جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا معارضہ کیا. اس لیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، 2 مرتبہ جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا. تو بہرحال اب یہ ہم کو معلوم ہو گیا کہ جو آیتیں قرآن مجید میں جس جگہ ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہے. اور اسی طریقے سے سورتوں کی جو بھی ترتیب ہے یہ بھی راجح قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حکم سے ہے. اچھا، اب اس کے بعد التفسیر الموضوعی، ہم نے کہا کہ کسی موضوع کے تحت قرآن مجید کی تفسیر جو بیان کرنا یا آیات کو جمع کرنا. اب قرآن مجید کے اندر بے شمار موضوعات ہیں. ہم نے کہا کہ قرآن مجید میں جتنا آپ غور کریں گے، جتنا آپ اس پر تدبر کریں گے، اتنی نئے معنی جو ہے آپ کو سمجھ میں آئیں گے. جس قدر آپ کا علم ہے اتنے نئے معنی آپ کو سمجھ میں آئیں گے. تو اب اگر مثلا جو کسی سورۃ البقرہ تو چھوڑیے، سورۃ الکوثر کے اندر آپ کئی ایک موضوعات جو ہے نکال سکتے ہیں. سورۃ الکوثر کے اندر، صرف کوثر کے اندر آپ کئی ایک موضوعات کو نکال سکتے ہیں، کئی ایک استنباطات کو جو ہے نکال سکتے ہیں، کئی فوائد کو آپ جو ہے نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے اب یہ ہر مفسر کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جتنی توفیق دی ہے، جتنا اس پر اپنا فضل فرمایا ہے، اس طریقے سے اس کا علم، اس کی سمجھ اور اس کا استنباط، اس کے آیتوں کو جمع کرنا
تو یہ ہر ایک کے اپنے حساب سے ہیں. تو بہرحال تو قرآن مجید کے موضوعات تو بہت ہیں، بے شمار ہیں، کوئی اس کا احاطہ جو نہیں کر سکتا ہے. تو ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق ان کو جو ہے جمع کر سکتا ہے. تو بس وہ جن آیتوں کے تعلق سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ آیت یعنی اس موضوع پر دلالت کرتی ہے تو وہ اس کو جمع کرے گا. اگر وہ نہیں سمجھتا ہے کہ جو وہ آیت اس پر دلالت نہیں کرتی ہے تو اس کو جمع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو جزاک اللہ خیر. میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کے سوال کا جواب جو ہے آپ کو انشاءاللہ مل گیا. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک منٹ، ابھی ہمارا وقت جو ہے الحمدللہ ختم ہو چکا ہے آج کے درس کا. اگلے درس کے اندر جو ہے جو آخری جو قسم ہے تفسیر کی مختصر سے سوال ہے سر. جی میں آ رہا ہوں انشاءاللہ، میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ. تو بولیے آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ نے جو اخیر میں تفسیر الموضوعی کے تعلق سے بتایا تو اس کی مثال بتا سکتے ہیں شیخ؟ اس کی مثال جیسے میں نے کہا نا آپ کو، اور ہم نے کہا کہ یہ جو قسم ہے تفسیر کی یہ جدید ہے، یعنی یہ قدیم نہیں ہے بلکہ یہ معاصرین کے نزدیک جو ہے معروف ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ التفسیر الموضوعی، اس پر جو ہے کافی جو کتابیں بھی موجود ہیں. مثلا جو ہے کوئی تفسیر جو کوئی لکھیں گے جو الانسان فی القرآن، یعنی انسان کا ذکر قرآن مجید میں، یعنی انسان کون ہے، کہاں سے آیا، کیا اس کا مستقبل ہے، کیا اس سے مطلوب ہے. یا الامت فی القرآن، قرآن کے اندر امت کا ذکر. یا مثلا جو آپ کہیں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں، تو التوحید فی القرآن الکریم یا الشرک. تو اس طریقے سے بہت سارے جو موضوعات، مثلا جو والدین، حق الوالدین فی القرآن الکریم. جی بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم شیخ السلام. یہ اسلوب کے اعتبار سے قرآن کی تفسیریں آج کا ٹاپک تھا، تو شروع کے 2 نام تھوڑا ریپیٹ کر دیجئے، میں نے تھوڑا لیٹ سے جوائن کیا ہے. میں نے جو اسکرین جہاں پہ شیئر کی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے پہلی قسم جو ہے التفسیر نہیں شیخ، شروع کے یہ تو تیسری ہے، بے اعتبار اسالی بھی تیسرا ہے نا، پہلا اور دوسرا. ہاں، پہلی جو قسم تھی ہمارے پاس وہ باعتباری معرفت الناس له، باعتباری، میں یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ جو آپ کو آسانی ہو. جزاک اللہ خیر. ہاں، یہ جو ہے باعتباری معرفت الناس له، یہ پہلی قسم ہے. اب اس کے بعد دوسری قسم تھی باعتباری طریق الوصول الیہ. تو یہ دوسری قسم تھی. تیسری قسم ہم نے کہا باعتباری اسالیبہ، یہ تیسری ہے. چوتھی جو ہمارے ساتھ باقی ہے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کا جو ہے اس کو جو ہے پڑھیں گے، وہ ہے باعتباری اتجاہات مفسرین. بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. باعتبار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ اور اتجاہات المفسرین فی. تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہفتے میں پڑھیں گے، مراجعہ کریں گے. شیخ 1 2 آگے اوپر تھوڑا سا شیخ پلیز. جزاک اللہ. شیخ تھوڑا اوپر. نہیں شیخ، اس کو اوپر کیجیے. چوتھی قسم
नीचे नीचे चली गई है बेतबार इत्तिहाद मुफस्सिरीन फीही। आज 4th वीक है ना शेख तफसीर का? नहीं 5th है आज। 5th है तो मेरा 4th वीक का 3rd वीक का शायद छूट गया मेरा। नहीं अभी हम लोग पीछे ही हैं, चूंकि जदवल के हिसाब से हम लोग जो है पीछे हैं, जो टाइम टेबल जो हमने ये भेजा था उसके हिसाब से तो हम पीछे हैं। अच्छा, वैसे हाँ वैसे गालिबन तो ये 4th क्लास के एतबार से 4th वीक है। 4th वीक है, ठीक है शायद। हाँ जी जी। शेख आप इंडिया से ही ये कर रहे हैं? जी जी इंडिया से। उमराबाद से शेख? नहीं मैं मद्रास से। शेख आप फारिग पूछ रहे हैं शेख को? हाँ फारिग में उमराबाद से जी। शेख माफ करना आपका नाम शायद? अब्दुल गनी। अब्दुल गनी। मेरे हस्बैंड भी उमरी ही हैं शायद। अच्छा माशाल्लाह। कौन शेख? अब्दुल कय्यूम उमरी। शेख अब्दुल कय्यूम माशाल्लाह। यानी कब उनकी फरागत है? आई थिंक 95 या 94। 95 या 94 तो मतलब सीनियर होंगे। असल में 91 में मैं गया था उमराबाद को हिफ्ज में। तो अब्दुल कय्यूम यानी कहाँ से हैं शेख? रायचूर। रायचूर अब्दुल कय्यूम। अच्छा 95 में। अच्छा तो हो सकता मैं जो शेख को देखा होगा, मगर ये कि यानी याद नहीं आ रहा है। जी 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 बारकल्लाहु फीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख आपने जो ये चारों किस्म लिखी हैं अभी तफसीर की बेअतिबार मारिफतिन नासी लहू, और ये सेकंड वाली, ये 2 हो चुकी हैं क्या शेख? हाँ ये 3 हो चुकी हैं। आज हमने 3 मुकम्मल कर ली हैं। चौथी तो आज हमने मुकम्मल की, लेकिन ये 2 हो चुकी हैं क्या शेख? हाँ ये 3 हो चुकी हैं। आज ये तीनों अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिए हमने। ये जो 2 हैं शुरू के शेख, इस कौन सी क्लास में, मतलब कौन से वीक का है ये दोनों किस्में कौन से वीक में हुई? ये लास्ट वीक ही में हुई है। ये दोनों ऊपर की? हाँ तकरीबन जो है जी। या उसके एक वीक पर मतलब लास्ट वीक वाली रिकॉर्डिंग है शेख मेरे पास, लेकिन 3rd वीक की नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आ रही है 4 वीक की रिकॉर्डिंग। अच्छा तो जरा आप जिम्मेदारों से अगर ये करेंगी तो इंशाल्लाह शायद आपको वो भेजेंगे इंशाल्लाह। जो वीक रिपोर्ट करे तो उसको नहीं भेजते अगर मिस हो गया तो। समटाइम ऐसा होता है कि कभी कुछ मसरूफियत की बिना पर रिकॉर्ड नहीं सुन पाते हैं तो वो डिलीट हो जाता है। फिर दोबारा सेंड करने के लिए पूछते हैं तो बता रहे थे कि नहीं उनके पास भी डिलीट हो गया। जी मैंने आज उनसे मौजूद है ना, लास्ट बिफोर लास्ट का भी रिकॉर्डिंग मौजूद है और लास्ट वीक का भी रिकॉर्डिंग अभी तक मौजूद है। नहीं, लेकिन एक्सपायर हो चुका है। मैं ओपन की थी, एक्सपायर हो गया है, लेकिन आप नहीं हो रहा है जी। हाँ देखिए आप ट्राई करें, इंशाल्लाह मुमकिन है, इंशाल्लाह हो जाएगा, मिल जाएगा। लास्ट वीक का भी है। उसमें जब आप उसको लेंगी ना तो उसमें जो उस्ताद मोहतरम है वो पिछला सारा जब हम रिवाइज करती हैं तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो रिवाइज हो जाते हैं। तकरीबन पूरा लेसन का जो एक विजन है वो सामने आ जाता है। फर्स्ट और आप थर्ड गौर से ले लें। ये बहुत वो परेशानी हो रही है शेख मुझे समझने में। आप फोन नंबर अगर दे देंगे तो मैं आपको भेज दूंगी, मेरे पास है रिकॉर्डिंग्स और वो ऑन भी हो रही है। रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है आपके पास फर्स्ट और थर्ड की? हाँ थर्ड वीक का। तो उसमें ये है कि किसी दूसरी डिवाइस में उसको ओपन करके देखें। अगर आपके फोन में नहीं हो रही तो किसी दूसरी डिवाइस में देखे ओपन हो जाएगी। कौन सा सेकंड वीक? नहीं फर्स्ट और थर्ड। ओके मैं कोशिश करती हूँ।
सेकंड का ओपन हो रहा है लेकिन फर्स्ट और थर्ड का ओपन नहीं हो रहा है, उसके लिए मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है समझने में। थर्ड वीक का आज ही मैंने देखा था, ओपन हुआ था थर्ड वीक का, आज मैंने देखा। अच्छा, तो आप मुझे अपना नंबर सेंड कर दीजिए, मैं आपको मैसेज कर दूंगी। हाँ, मैंने जिम्मेदारों से नंबर मांगा लेकिन वो शेयर नहीं कर रहे हैं, अभी आपको कैसे दे सकेंगे नंबर। यही आप बोल रहे तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि शायद एडमिन की तरफ से परमिशन नहीं है। आप लोग देखें, इंशाल्लाह शायद वक्त खत्म हो चुका है तो जरा दूसरों को कहीं परेशानी ना हो जाए तो उनके कामों में। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम लोग जो मुलाकात करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इल्म नाफ़ि अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको दीन का सही इल्म, किताब व सुन्नत का इल्म अता फरमाए। आमीन। वजज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।